بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انسانی دماغ میں مختلف قسم کی رطوبات موجود ہوتی ہیں۔ ان رطوبات میں کمی یا زیادتی کی وجہ سے دماغ کے مختلف حصے غیر ضروری طور پر متحرک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے جسے عرف عام میں مرگی کہا جاتا ہے۔ مرگی ایک قابل علاج مرض ہے۔ اس مرض میں مبتلا بہت سی نامور ہستیاں دنیا میں گزری ہیں، حالانکہ اس کو ناقابل علاج تصور کیا جاتا ہے اور اس کا علاج تعویذات اور دم وغیرہ سے کرایا جاتا ہے۔ بزرگان کی دعا سے انکار ممکن نہیں، مگر بیماریوں کا علاج دعا کے ساتھ ساتھ دوا سے اور مناسب پرہیز سے بھی ممکن ہے۔ یہ ایک ایسا روگ ہے کہ اگر یہ اچانک لاحق ہو تو جان بھی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے تو اس کا دورہ پڑنے سے نہ صرف اس کی جان جائے گی بلکہ گاڑی کے سبھی مسافر جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری میں وقفے سے دورے پڑتے ہیں اور ان دوروں کی اقسام مختلف ہیں۔ یہ بیماری عمر کے کسی بھی حصے میں لاحق ہو سکتی ہے، مگر عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا شکار زیادہ تر کم عمر بچے ہی ہوتے ہیں۔ ان دوروں کا روکنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان کو نہ روکا جائے تو دماغی کمزوری یا دماغی معذوری بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دورے شدید قسم کے ہوں تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مرگی کے چند اسباب کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ مرض بھی موروثی ہوتا ہے۔ اس کی دیگر وجوہات میں دماغی چوٹ، خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی، یا کسی قسم کا شدید ذہنی صدمہ، یا پھر بچے کی پیدائش کے وقت اس کے دماغ کو نقصان پہنچنا، اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ دماغ کی رسولی بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب کے علاوہ دیگر ایسی کئی وجوہات ہیں جن کا براہ راست دماغی بیماریوں سے تو کوئی تعلق نہیں، مگر ان کی وجہ سے دماغ کو نقصان ضرور پہنچ سکتا ہے۔ مثلاً نشے کی مخصوص ادویات، زہریلی اشیاء، دوران خون کی بیماریاں اور جگر اور گردے کی بیماریاں۔ دوستو، اب جان لیتے ہیں کہ مرگی کا علاج کیا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے وہ مرگی کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کپ گرم پانی میں 2 چمچہ شہد اور آدھا چمچہ کلونجی کا تیل ملائیں اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس نسخے کو صبح نہار منہ، دن کو اور رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں۔ پرہیز کی بات کی جائے تو سرد چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہو۔ اس کے علاوہ 3 سال تک آپ نے جام، کیلا اور سیتا، ان 3 پھلوں کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کر کے اور اس پرہیز پر عمل کر کے آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ایسے خطرناک امراض سے نجات عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔